حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں مشن نثار کی، اور اس وقت ہمارے ساتھ پشاور سے اسکائپ پر موجود ہیں الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب ہم یہ پوچھیں گے کہ ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مئی جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے پاکستان میں خطرناک ہو سکتا ہے، پھیلاؤ کا بھی باعث بن سکتا ہے. اب رمضان آ رہا ہے اور ہمارے علماء اکرام اور حکومت کی مشاورت کے بعد مساجد بھی جو ہے وہ کھولی گئی ہیں، کچھ معاہدہ ہوا ہے. تو اس میں ہم یہ پوچھیں گے کہ تراویح کی نماز ہے، فرض نمازیں ہیں، یہاں مساجد میں جاتے ہوئے خاص طور پر لوگوں کو کن امور کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. ایک دو چیزیں میں اور بھی ایڈ کر لوں کہ چونکہ ظاہر صاحب علماء پہ چھوڑ دیا گیا ہوا ہے، تو بہت سارے ایسے واقعات مل رہے ہیں کہ وہ اگر کسی 50 سال سے بڑے آدمی کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے کہا احتیاط کر کے آئیں. اور یہ جو بڑا عجیب و غریب سا معاملہ سا بن گیا ہوا ہے کہ ہر کوئی مسجد میں آنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، اور اس کے حوالے سے بھی ذرا سا اگر بتائیں گے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہو اس چیز کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال میں آپ نے بہت ہی اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے. اس وقت ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی، آن لائن کانفرنس تھی، اس میں 10 سے زیادہ ممالک کے ڈاکٹر شریک تھے. تو ان سب کا یہی کنسرن تھا کہ ہمیں فکر ہے پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا سے کہ جہاں پہ آبادی بھی بہت زیادہ ہے اور رمضان کی آمد ہے، اور یہ لوگ رش کریں گے، تراویحوں میں جائیں گے، عید کے اجتماعات ہوں گے، اور ان کی وجہ سے ایک بہت بڑی ویو آ سکتی ہے. یہ ہمارے تمام جو سینئر ڈاکٹرز ہیں دنیا بھر کے، جس میں ٹرکی، ملیشیا، امریکہ اور ساؤتھ افریقہ کے ڈاکٹرز ہیں، یقین جانیے وہ اس قدر وریڈ ہیں. اور جو ابھی یہ 20 نکاتی معاہدہ ہوا علماء کرام کا اور حکومت کا، اس پر بھی ان کی بہت زیادہ ریزرویشنز تھیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ علماء نے تو یہ کہا ہے کہ چونکہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ عام حالات میں مینٹین نہیں کر رہے، یعنی مساجد سے باہر آپ نے خاصی ڈھیل دے رکھی ہے، تو اس لیے مسجد میں بھی جانا چاہیے. لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ یہ معاملہ بڑھ گیا، یعنی مساجد میں لوگ تراویحوں میں جوگ در جوگ گئے، اور یہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس وقت اگر صحیح طرح سے گائیڈ کیا جائے اور بہت 2-4 کی طرح کلیئرٹی کے ساتھ بتایا جائے عوام کو بھی، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو حکومت میں لوگ ہیں انہیں بھی، کہ دیکھیں شروع میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی بات کی تھی شروع میں کہ مساجد کے قالین ہٹا دیں، ڈسٹنس کریں، ہاتھ دھو کے جائیں، وضو کر کے جائیں، فلاں کریں، وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ شروع کی تھیں. یہ 4 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ بھئی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹنگ کریں، کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں، اور کوارنٹین کریں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کریں. لیکن جب معاملات بڑھ جاتے ہیں تو پھر سوشل ڈسٹینسنگ کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اور وہ پارشل لاک ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت چیلنج ہے نا اس وقت بطور مسلمان کے اور پاکستانی کے، کہ یہ وبا بڑھنے کے امکانات کافی زیادہ ہیں. یہ مئی میں اگر بڑھ گئی، اس کے نتیجے میں اموات زیادہ ہوں جس طرح بقیہ دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، تو یہ بہت بڑا بلیم آئے گا علماء پر بھی، مساجد پر بھی، اور جو لوگ تیار بیٹھے ہیں دین کو بدنام کرنے کے لیے ان کو ایک بہانہ ملے گا. جس طرح انڈیا میں انہوں نے کہا تبلیغ جماعت والوں نے یہ سارا پھیلا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ان کو کیوں علماء کو سمجھانے رہا کہ اسکول بند ہیں جہاں اس طرح کراؤڈ اکٹھے ہوتے ہیں، شادی ہال بند ہے جہاں اس طرح کے کراؤڈ اکٹھے ہوتے ہیں، جو الاؤ کیا بھی گیا ہے فار ایگزامپل، تو وہ اس طرح کی فیکٹریز میں وہاں فاصلہ ہوتا ہے. ایون ٹی وی کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک فاصلہ تو ہوتا ہے. اب وہ 6 فٹ کا فاصلہ کون سا عالم دین ہے جو 5 فٹ کا فاصلہ مینٹین کرائے گا؟ آج میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ وہ مولویوں نے باقاعدہ درمیان کے اندر وہ اپنا وہ پارٹیشنز بنا دی ہیں پلاسٹک کی، کہ جی یہ اس طرح ہوگا. اس پلاسٹک کی پارٹیشن میں آگے پیچھے سفید موجود ہے، سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. اب اس میں کون روکے گا، کس کی سنے گا؟ ہر بندہ جنت جانے کے چکر میں پہنچ جائے گا یہاں پر. اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ممکن نہیں ہے. ہمارے جو سیٹ اپ ہے، جو ہمارا ماحول ہے پاکستان کا، جس طرح کا ہمارا مزاج ہے، اس میں یہ اس طرح کی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پابند کر سکیں کہ وہ ڈسٹینسنگ بھی رکھیں گے اور تمام احتیاطی تدابیر بھی کریں گے. یہ بالکل غلط ملت سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہو جائے گا.
اور مجھے جو ڈر ہے وریہ صاحب، میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا اس بات کو اٹھائیے کہ یہ بلیم سارے کا سارا ہمارے پہ دینی حلقوں کی طرف جائے گا اور مساجد پہ جائے گا. یہ کتنا برا ہوگا کہ وبا تو ویسے آئی ساری دنیا کے اندر آئی ہے، لیکن پاکستان پہ جو وبا آئی ہے اس کا سارا ملبہ ہم دینی حلقوں پہ ڈال دیں، علماء پہ ڈال دیں. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے شروع میں بات پوائنٹ لیا تھا کہ آپ نے جب کیا ہے تو آپ اس کو کھول رہے ہیں تو ہمیں کھولیں. آپ اپنے بات منوا لی ہے، اب آپ کو ایک شرعی جواز دے دینا چاہیے تاکہ اگر کہیں خدا نخواستہ آئے تو پھر ان فیکٹریوں پہ الزام جائے، باقیوں پہ جائے، ورنہ وہ ہمارے کھاتے، کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے احتیاط کا عالم بہت کم ہوتا ہے. اور یہ صاحب ایک چیز آپ نے نوٹ کیا کہ 20واں پوائنٹ تو یہ تھا کہ اگر حکومت وقت سمجھے کہ حالات بگڑ رہے ہیں یا وہ سمجھے کہ اس کو ٹائٹ کرنا ہے تو وہ کر سکتی ہے. علماء آج کو بھی ایک کہا چیک دے دیا ہے، بلینک چیک آج بھی کہا ہے، آج بھی کہا ہے حکومت آگے بڑھ کے اب اس پر عمل کرائے. میں بتاؤں آپ کو کہ لوگ اب یہاں تک ہے کہ ایک فیڈریشن ہے اسلامک میڈیکل ایسوسیشنز کی 50 ملکوں پہ مشتمل، وہ ایک خط لکھنے جا رہے ہیں عمران خان کو کہ خدا را یہ آپ لحاظ کریں کہ اصل آبادیاں تو ان 3 ممالک میں مسلمانوں کی 220 ملین یا پاکستان میں ہے، اتنا بنگلہ دیش میں ہے، اس سے کہیں زیادہ انڈونیشیا میں، اور تینوں جگہ پہ یہ مسئلہ ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. تو اگر ان کو اچھا پھر ایک اور چیز بتاؤں، مجھے بنگلہ دیش سے ایک سینئر ڈاکٹر کا فون آیا، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان کے اندر کچھ کریں کیونکہ ہم تو فالو کرتے ہیں آپ کو دینی معاملے میں، اگر پاکستان میں یہ ٹرینڈ چلیں گے تو بنگلہ دیش میں تو ہم اسی کو فالو کریں گے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عمران خان صاحب کو، حکومتی لوگوں کو یہ دھیان نہیں، میں بھی اس کا بہت فیور میں تھا کہ ہونا چاہیے، لیکن آج جب میں نے بوڑھے لوگوں کو لاٹیاں ٹیکتے ہوئے وہاں دیکھا، جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ مولوی صاحب جو ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں روک سکتے، مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ یار تھوڑا سا بھی دین کے اوپر آپ کو تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنا رمضان ہم گزاریں. ناظرین بہت شکریہ ڈاکٹر رفیع صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اس رمضان کینولیف کی خریداری پر آپ کو ملے گی 192 روپے تک کی بچت. کینولیف، بچت پر نو سمجھوتا. پاکستان میں ہر مرد نے یہ لفظ ضرور سنا ہوگا، لا دو. بیٹا ٹماٹر تو لا دو، بھیا شیمپو تو لا دو، سنتے ہو پیمپر تو لا دو، ارے بڑاؤ کچھ تو لا دو. لا دو لا دو لا دو لا دو لا دو. ویٹ، اب کچھ لانے کے لیے جانا نہیں ہے کیونکہ دراز لا رہا ہے ڈی مارٹ.